ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بستری کے بارے میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے 25 نہایت ضروری اصول، ہم بستری کے شرعی اصول۔ محترم ناظرین، ہم بستری کرنا مرد اور عورت دونوں کی فطری اور جسمانی ضرورت ہے۔ قدرت نے انسانی نسل کی افزائش اور جسمانی لذت حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے۔ ہم بستری کرنا میاں بیوی کے لیے نہ صرف جائز عمل ہے بلکہ بدکاری، زناکاری اور غیر مردوں اور غیر عورتوں سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال بھی ہے۔ لیکن ہم بستری کے بارے میں اسلامی اور شرعی اصول سے عدم واقفیت اور لا علمی کی وجہ سے اسے جائز اور حلال عمل بھی ہے۔ گناہوں کا ارتکاب رہتا ہے، اس لیے ہم بستری کے دوران شرعی اور طبی اصولوں کے مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہم بستری جیسے جائز اور حلال عمل میں گناہوں کے ارتکاب سے بچنے کے لیے ہم بستری کے اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم بستری سے متعلق 25 اصولوں کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سب سے پہلا اصول، ہم بستری کرنے سے پہلے وہ بستر یا وہ جگہ جہاں ہم بستری کرنے کا ارادہ ہو وہاں پر کوئی موٹی چادر یا کپڑا بچھا دیں تاکہ ہم بستری کے دوران باقی بستر پر کوئی نجاست وغیرہ نہ گر سکے۔ ہم بستری سے پہلے ہی میاں بیوی دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بستری کرنے لگے ہیں، تاکہ دونوں راضی بھی ہوں اور خود کو اس عمل کے لیے تیار بھی رکھ سکیں۔ ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنے دانت اچھے سے صاف کر لیں، کیونکہ ہم بستری کے دوران منہ کی بدبو ناگوار گزرتی ہے۔ ہم بستری کرنے سے پہلے میاں بیوی دونوں غسل کر لیں تاکہ جسم کی بدبو یا پسینے سے آنے والی بدبو دور ہو جائے، تاکہ ہم بستری کا لطف جسم کی بدبو کی وجہ سے خراب نہ ہو سکے۔ ہم بستری کرنے سے پہلے اپنے پاس 2 صاف ستھرے کپڑے رکھ لیں تاکہ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد اپنی شرمگاہوں کو صاف کر سکیں۔ ہم بستری ایسی جگہ کریں یا ایسے کمرے میں کریں جہاں سے آواز باہر نہ جائے۔ اکثر ہم بستری کے دوران میاں بیوی جب لذت حاصل کرتے ہیں تو وہ لذت آمیز آوازیں نکالتی ہیں، یا اگر مرد اور عورت ہم بستری کے دوران کوئی بات کرتے ہیں تو کسی تیسرے کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی تو وہ فالج میں مبتلا ہو گیا۔ چند دن تک لوگوں نے کھانا پیش کیا، لیکن ایک ہفتے کے بعد لوگ اپنی دنیا میں چلے گئے۔ اب کھانے پینے کے لیے ظاہر اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ بستر پر علالت میں پڑا زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے ایک جوان بیٹی بھی تھی۔ اس نے خود کو سجایا سنوارا اور سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی کہ کوئی آ کر اپنی ہوس کی آگ بجھائے اور مجھے کچھ پیسے دے دے، لیکن صبح سے شام تک سڑک کے کنارے کھڑی رہی۔ کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ شام کو گھر آئی تو وہ والد نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی سچ سچ بتاؤ کہ تو کہاں گئی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے سے آپ کا بڑھاپا اور بہن بھائیوں کی بھوک نہیں دیکھی گئی، تو میں اپنی عزت نیلام کرنے کے لیے چلی گئی۔ یہاں پر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی کوئی بازاری عورت نہیں تھی، وہ ایک شریف باپ کی بیٹی تھی، اور مجبوری ہی اس کو سڑک کے کنارے کھینچ کر لے گئی تھی، لیکن کسی ایک انسان نے بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
بیٹی نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک بن سنور کر ٹھہرنے والی لڑکی سڑک کے کنارے کھڑی ہو اور کوئی نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھے؟ والد نے کہا، میری پیاری بیٹی، تیری طرف کوئی نظر اٹھا کر کیسے دیکھتا؟ کہا، ابو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا، تیرے باپ نے ساری زندگی ان آنکھوں پر حیا کی پہرے رکھی ہے۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 5واں اصول۔ محترم ناظرین، بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا یا اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے بیوی کی، جو اسے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے اور اس کے لیے ہم بستری کرنے کو تیار ہو جائے۔ لیکن ہاں، اگر عورت کو کوئی شرعی عذر ہے تو وہ انکار کر سکتی ہے، یعنی جیسے حیض وغیرہ یا طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو، تو اگر وہ انکار کر دے تو اسے کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت شوہر کے لیے فوری مان جائے۔ اب عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں کوتاہی نہ کریں، کیونکہ اگر وہ وقت پر اپنے مرد کی خواہشات کو پورا نہیں کرے گی تو پھر مرد بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسری جگہ ضرور نظر رکھے گا، جو کہ بیوی کو بھی برداشت نہیں ہوتا کہ اس کا مرد کسی اور جگہ اپنی خواہش پوری کرے، اور کسی دوسری جگہ خواہشات پوری کرنے کا گناہ بھی مرد سے سرزد ہوگا، جس کا گناہ نہ صرف مرد کو ہوگا بلکہ اس عورت کو بھی ہوتا ہے جو اپنے شوہر کی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتی۔ بعض اوقات عورت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اور گھر کے کام کاج کی وجہ سے تھک بھی جاتی ہے، تو اگر ایسی صورت میں مرد ہم بستری کی خواہش کرے تو عورت کو چاہیے کہ اپنی صورتحال سے شوہر کو آگاہ کر دے۔ اب مرد کو بھی چاہیے کہ ایسی صورت میں بیوی سے زبردستی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 6واں اصول۔ محترم ناظرین، اسلام ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ بیوی سے زیادہ ہم بستری نہ کی جائے کہ وہ عاجز آ جائے اور نہ بالکل چھوڑ دیا جائے، میاں بیوی کی جنسی خواہش ہی ختم ہو جائے اور اعضاء سکڑنا شروع ہو جائے۔ محترم ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم بستری کم سے کم کریں، کیونکہ جس چیز کو تم خرچ کر رہے ہو نا، وہ روغن حیات ہے اور چراغ عمر اسی روغن سے روشن ہوتا ہے۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 7واں اصول۔ محترم ناظرین، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا، حضور، میں پانی والے علاقے سے بہت دور اور کئی ماہ کی مسافت پر رہتا ہوں اور میری بیوی میرے ہم راہ ہوتی ہے، تو کیا میں اس سے ہم بستری کر سکتا ہوں اور اس کی خواہشات کو پورا کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ضرور ہم بستری کر سکتے ہو، اگرچہ تم پانی سے 20 سال کی مسافت پر دور ہو تب بھی ہم بستری کرو، اور اگر غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تم تیمم کر لیا کرو۔ اور ہم بستری کے 25 اصول میں سے 8واں اصول۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کو ایک دوسرے کی خواہش اور راحت کے لیے بنایا گیا ہے، ایک دوسرے کا لباس بنایا گیا ہے۔ جس طرح انسان لباس میں محفوظ رہتا ہے، اس طرح اچھی، نیک اور دیندار جوڑے ازواجی زندگی میں برائی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ جس طرح چاہے ایک دوسرے سے جنسی جسمانی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 9واں اصول۔ محترم ناظرین، 5 حالات میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 حالات میں ہم بستری کرتا ہے تو سخت گنہگار ہوگا۔ نمبر 1، جب عورت حیض کی حالت میں ہو، جسے پیریڈز یا ماہواری بھی کہتے ہیں،
اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، نفاس کی حالت میں، یعنی جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون چلتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں، اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ جب تک بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے والا خون رک نہ جائے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اور اس خون آنے کی مدت 35 سے 40 دن تک کی ہوتی ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن دن کے وقت روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا سخت گناہ ہے۔ ہاں البتہ اگر میاں بیوی دونوں کا کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں ہے تو وہ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوں یا گھر کے اندر۔ اگر اعتکاف کی نیت سے ہیں تو جب تک مہینہ پورا نہ ہو جائے ہم بستری نہ کی جائے۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے وہ حرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو، ہم بستری کرنا حرام ہے۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 10واں اصول، ہم بستری کے دوران مرد عورت دونوں کا فارغ ہونا ضروری ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد فارغ ہو کر فوراً اسی عورت سے الگ ہو جاتا ہے۔ عورت کے فارغ ہونے تک مرد کو چاہیے کہ وہ بیوی سے علیحدگی اختیار نہ کرے۔ اگر مرد ایسا کرے گا تو میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کثرت سے عورت کو فارغ کے بنا چھوڑنے سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ فارغ ہونے کے بعد ایک دم سے عورت سے الگ نہ ہو، بلکہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرے۔ ہم بستری کی 25 اصول میں سے 11واں اصول، مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے ہی مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو، غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 12واں اصول، اگر میاں بیوی دونوں رضامندی سے بچوں کے درمیان وقفہ چاہتے ہیں تو وقفے کی نیت سے وہ ہم بستری کے دوران منی کا اخراج شرمگاہ کے بجائے باہر بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 13واں اصول، ہم بستری کے بعد جب مرد عورت دونوں فارغ ہو کر علیحدہ ہو جائیں تو وہ دونوں کوشش کریں کہ پیشاب کر لیں تاکہ شرمگاہوں کے اندر رہ جانے والی منی باہر نکل جائے۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 14واں اصول، میاں بیوی کا ہم بستری کی باتیں اپنے دوستوں، سہیلیوں یا کسی اور سے شیئر کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری کی باتیں دوسروں سے شیئر کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ہاں البتہ کسی بات کا علم نہیں ہے یا کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ باتیں کسی ڈاکٹر، حکیم یا متعلق شخص سے نالج لینا یا دینا جائز ہے۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 15واں اصول، ہم بستری کے فوراً بعد غسل جنابت کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر وقتی صرف استنجا کر لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، تاہم اس کے بعد آنے والے نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی غسل کرنا ضروری ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 16واں اصول، ہم بستری کا کوئی خاص وقت نہیں، جب چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 17واں اصول، بیوی کو ہم بستری کے لیے تیار کرتے ہوئے اس کے پستانوں کو چومنا جائز ہے، یعنی عورت کی چھاتی کو منہ میں لے کر چوس سکتے ہیں اور اس کی چھاتی سے کھیل سکتے ہیں، لیکن چھاتیوں کو چوستے وقت ایک بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ بیوی کا دودھ نکل کر منہ میں نہ چلا جائے، کیونکہ بیوی کا دودھ منہ میں جا کر مکروہ عمل ہے اور حلق سے نیچے اتر جائے تو حرام ہو جاتا ہے، اس کا سخت گناہ ہے اور توبہ کرنا لازم ہے۔ البتہ اس سے میاں بیوی کے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 18واں اصول، میاں بیوی کا ہم بستری کے لیے مکمل لباس اتارنا جائز ہے اور دونوں ایک دوسرے کے جسم کو مکمل دیکھ بھی سکتے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل ننگے ہو کر بے طرح نہ کریں۔
تو زیادہ بہتر ہے۔ مکمل لباس اترنے سے جسم کی کوشش کم ہو جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے جسم سے جلدی بیزار ہو جاتے ہیں۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 19واں اصول، بیوی کے صحت کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور شرعی عذر ہو اور وہ ہم بستری نہیں کرنا چاہتی تو اس کو ہم بستری کے لیے مجبور مت کریں۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 20واں اصول، ہم بستری بیوی کے اگلی شرمگاہ میں ہی کرنا ضروری ہے۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 21واں اصول، ہم بستری کرنے کے لیے کسی خاص پوزیشن میں ہم بستری کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جو پوزیشن مناسب لگے اس پوزیشن میں رہ کر ہم بستری کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم بستری کے دوران مرد اور اوپر ہو اور عورت نیچے ہو یا اس کے برعکس کوئی بھی پوزیشن ہو، تمام جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ مرد اپنا عضو عورت کی اگلی شرمگاہ میں داخل کرے۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 22واں اصول، شوہر کے لیے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چومنا، چوسنا اسلام کی پاکیزی تعلیمات کے خلاف اور بے حیائی کا عمل ہے۔ اس طرح بیوی کے لیے بھی مرد کا عضو منہ میں لینا بے حیائی کا عمل ہے اور یہ کام شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ہی طبی طور پر بھی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 20واں اصول، بیوی کی پچھلی شرمگاہ دبر یعنی پیچھے کے راستے پخانے والی جگہ پر ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اللہ پاک نے ایسے شخص پر لعنت ڈالی ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے۔ ہم بستری کے 25 اصول میں سے 24واں اصول، میاں بیوی دونوں کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے۔ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم بستری کے آخری اور 25 اصول میں سے، محترم ناظرین، ہم بستری سے متعلق جتنی باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، تمام باتیں صرف میاں اور بیوی کے درمیان ہونی چاہیے جو کہ شرعی نکاح میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو چکی ہوں۔ اگر شرعی نکاح کے بغیر اس فعل کو سر انجام دیا، ایسی رشتے میں منسلک ہوئے جو ہم بستری کا سبب بنا تو وہ گناہ کے زمرے ہے آتا ہے جس زنا کہا جاتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ نے کومنٹ میں لازمی ہمیں کومنٹ کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔